بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دستگیر مختار، اور آج ہمارے ساتھ نگران وزیر صحت پنجاب جناب ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب موجود ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب سے سوال کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹی وی ٹوڈے کو وقت دیا۔ سر یہ بتائیں، نگران وزیر صحت بننے کے بعد آپ کو صحت کے معاملے میں کن کن چیلنج سے سامنا ہوا؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، چیلنجز تو انفارچونیٹلی بہت زیادہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہماری آبادی جس تیزی سے بڑھی ہے اور بڑھ رہی ہے، ہم دنیا کے تیسرا بڑا ملک بننے جا رہے ہیں اگلے 20-25 سال میں، اور وسائل اتنے نہیں ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہاسپٹلز جو ہمارے ہیں، جو بڑا ہاسپٹل آخری لاہور میں بنا جب کوئی 45 لاکھ کی آبادی تھی، وہ یہی ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں، جناح ہاسپٹل لاہور میں۔ اس کے بعد آبادی تقریباً 2.5 کروڑ کم از کم ہو چکی ہے، تو یہی آخری بڑا ہاسپٹل بنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل بنے، کوئی ٹوٹل اگر آپ دیکھیں تو 400-500 بیڈ ایڈ ہوا پبلک سیکٹر میں، تو اس طرح کے 2,000 بیڈ والے ہاسپٹل نہیں بنے، اور اس لیے یہ جو ہاسپٹلز ہیں بہت ناکافی ہو گئے ہیں اتنی آبادی کے لیے۔ ظاہر ہے اگر ایک کمرہ بنا 10 بندوں کے بیٹھنے کا، لیکن آپ ادھر 100 بٹھا دیں گے تو کوالٹی سفر کرے گی، باتھ روم بھی خراب ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ تو یہی ہو رہا ہے کہ ایک بیڈ پہ ہم، اور یہ اچھی چیز ہے کہ ہمارے جو ہاسپٹلز والے ہیں وہ ارباب اختیار وہاں پہ وہ ریفیوز نہیں کرتے کسی کو۔ وہ اگر ان کے پاس ہاؤس فل ہے تو وہ اپنی میزوں پہ لٹا کے علاج کر دیتے ہیں، یا ایک بستر پہ 2 کو لٹا کے کر دیتے ہیں، 3 کو کر کے۔ تو یہ تو اچھی چیز ہے کہ وہ اسی بجٹ میں، بجٹ اگر 1200 بیڈ پہ ہے تو وہ کوئی 5000 بیڈ کا علاج کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ٹوائلٹ بھی اتنے ہی بنے ہوئے ہیں اسی حساب سے، تو پھر گندگی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے انفراسٹرکچر پہ انویسٹ کیا جائے۔ پریزنٹ ہاسپٹلز کو اتنا ایکسپینڈ نہ کیا جائے کیونکہ ان مینیجیبل ہو رہی ہیں۔ نئے ہاسپٹلز بنے جائیں، نئے ٹیچنگ میڈیکل کالجز بنیں، نئے یونیورسٹیز بنیں ہیلتھ میں، اور اسی طریقے سے کوشش یہ کی جائے کہ ہماری جو بیماریاں ہیں، کیونکہ ہمارے جو ابھی کمیونیکیبل ڈیزیزز بھی ادھر ہی ہیں، انفیکشنز وغیرہ، اور نان کمیونیکیبل ڈیزیزز بہت کامن ہو گئی ہیں، ان دونوں پہ پریونشن پہ خرچا جائے۔ پریونشن پہ ہم کچھ نہیں خرچ رہے۔ پریونشن پہ آج اگر آپ 10,000 روپیہ خرچیں گے تو آپ لاکھ روپیہ بچائیں گے کیوریٹیو ہیلتھ پہ۔ پریونشن پہ ہمارا رجحان رہا ہی نہیں جب تک پاکستان بنا ہے۔ بیماریوں کی بھرمار ہو رہی ہے، چاہے وہ شوگر ہے، چاہے بلڈ پریشر ہے، چاہے ڈینگی ہے، چاہے ٹوبرکلوسس ہے۔ تو ان کی لانگ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے، اور اس میں اگر ٹیررزم پہ آل پارٹیز کانفرنس ہو سکتی ہے تو ہیلتھ ایشوز پہ بھی ہونی چاہیے، تاکہ جو بھی ابھی ہم تو کیئر ٹیکر ہیں، ہمارے تو ایک طرح سے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ ہم نئی چیزیں نہیں کر سکتے، پالیسیز نہیں لا سکتے، قوانین نہیں لا سکتے۔ تو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بٹھایا جائے، اور آئندہ آنے والی حکومتیں الائنڈ ہوں، پالیسی ایک بن جائے، چاہے اس کو اپنا حصہ ہر کوئی ڈالتا جائے۔ پالیسی ایک واضح ہو جائے کہ ہم نے کس طرف کیا دیکھنا ہے، پاپولیشن کنٹرول پہ کیا کرنا ہے، انفیکشن کنٹرولز پہ کیا کرنا ہے، NCDs پہ کیا کرنا ہے، کمیونیکیبل ڈیزیز پہ کیا کرنا ہے، ہاسپٹلز کی کس طرح آؤٹ سورسنگ اگر کرنی ہے سروسز کی، کون سی کی کرنی ہے، کیا ضابطہ ہوگا، کس طرح ہوگا، تاکہ ہمارے پیشنٹ کا ایکسپیرینس بہتر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیں کہ ہم شفا کا ذریعہ بنیں۔ ڈاکٹر صاحب، مارکیٹ سے اکثر ادویات نایاب ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ بھی پالیسی میٹر ہے کہ پاکستان کی جو فارماسوٹیکل انڈسٹری ہے، کوئی 300 کے قریب پلانٹ ہیں، میں انہیں مینوفیکچرنگ انڈسٹری سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ساری ری پیکیجنگ انڈسٹری ہے۔ یہ کوئی دوائی لاتے ہیں 4000 لیٹر کے کنٹینر میں، اس کو 250 میں بوٹل میں بھرتے ہیں، کہتے ہیں میڈ ان پاکستان۔ ایسا نہیں ہے۔ جب تک ہمارے بیسک را مٹیریل یہاں نہیں بنیں گے اور بائیو ٹیکنالوجی کے پلانٹس یہاں نہیں لگیں گے، ہماری ریلائنس رہے گی امپورٹس پہ۔ ہیویلی ہماری ریلائنس ہے امپورٹ پہ۔ 90% چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں فارما کی، چاہے وہ را مٹیریل ہے، API ہے، چاہے وہ پیکیجنگ مٹیریل ہے، چاہے وہ آپ کے ڈائز ہیں، فوڈ، یہ ساری فارما گریڈ چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے گورنمنٹ کی سب سے پہلے ترجیحات ہے، اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے، ڈرگ ریگولیٹری ان کے پاس ہے، کہ وہ ادھر انسینٹیو دیں لوگوں کو کہ وہ ادھر را مٹیریل کے پلانٹ لگائیں، ادھر بائیو ٹیکنالوجی کا پلانٹ لگائیں،
ڈائبٹیز کی اتنی بڑی مارکیٹ ہے، پاکستان انسولین نہیں بنتی، مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ویکسینز نہیں بن رہی، ہماری ضرورت ہے تو ادھر بننی چاہیے یہ چیزیں، بایو ٹیکنالوجی کے پلانٹس لگیں تاکہ ہمارا انحصار امپورٹس پہ کم ہو، ورنہ تو ڈالر جب مہنگا ہوگا انہوں نے الٹیمیٹلی نایاب ہو جانا ہے۔ یہ چیریٹی تو نہیں کر رہے یہ کمپنیز والے کہ یہ تو بزنس کر رہے ہیں، تو اگر ان کو بزنس میں کوئی فائدہ ہی نہیں تو وہ کیوں کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب ڈینگی کے کیس میں مسلسل اضافہ آ رہا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈینگی 140 ملکوں میں ہے، اور اس جب ایک ملک میں آ جاتی ہے تو ہر سال ہر موسم میں آئے گی، تو وہ پاکستان میں بھی آئے گی، اور یہ موسم انتہائی موزوں ہے پاکستان میں اس وقت، نہ گرمی کی زور ٹوٹ رہا ہے، سردیوں میں داخل ہو رہے ہیں، تو یہ اگلے 2-3 مہینے کیسز ہوں گے، اور اس کو تبھی کم کیا جا سکتا ہے جب ایک بیہیویئرل چینج لائیں۔ یہ سپرے فوگنگ یہ سب میں سمجھتا ہوں ایک پولیٹیکل ڈرامے بازی ہے، لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ انسیکٹیسائڈل اور لارویسائڈل ریزسٹنس ہو چکا ہوا ہے ان کیمیکل سے جن سے کرتے ہیں۔ اصلی چیز ہے کہ آپ مائنڈ سیٹ چینج کریں پاپولیشن کا، بچوں کا، بڑوں کا، اسکول ٹیچرز کا، ڈاکٹرز کا، کہ صفائی ستھرائی جو ہمارا نصف ایمان ہے بطور مسلمان، ہم الحمدللہ 95% مسلمان ہیں، وہ اپنی زندگیوں میں لے آئیں۔ جب ہم یہ شعور پیدا کر دیں گے کہ جب بچے نے چپس کھائی ہے تو اس کا جو ریپر ہے چند قدم جا کے اس میں پھینکتا ہے، تو یہ اس طرح ڈینگی کم ہوگی، ورنہ ڈینگی آتی رہے گی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈینگی اتنی کوئی سیریس بیماری نہیں ہے۔ بطور فزیشین اینڈ اسٹوڈنٹ آف ڈینگی میں سمجھتا ہوں کہ ڈینگی اگر کم کی جائے تو بہت اچھا ہے، صفائی ستھرائی سے اور خشکی سے، کہ اندر اور باہر کوئی پانی نہ کھڑا ہو گھر کا گلیوں میں۔ لیکن اگر وہ ہم کم نہیں کر پائے تو کم از کم ایسا کر سکتے ہیں کہ ڈینگی اگر لاکھوں لوگوں کو بھی ہو جائے تو ڈینگی سے ایک بھی ڈیتھ نہیں ہونی چاہیے۔ ڈینگی ایسی بیماری ہے جس سے مریض اگر آپ کے پاس اسٹریچر پہ آیا تو اس کو چل کے باہر جانا ہے، اس کو اسٹریچر پہ نہیں جانا زندہ اور مردہ۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں میں اپنے ڈاکٹرز کی، نرسز کی، پیرامیڈیکلز کی اتنی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی چاہیے، اور ان کے پاس جو چاہیے دوائیات، ڈیکسٹرون وغیرہ اور یہ ہیمیٹوکریٹ وغیرہ کرنے کے لیے فیسلٹیز، تو ان کی ٹریننگ، ٹیچنگ اور انفراسٹرکچر ڈینگی کی ٹریٹمنٹ کا ٹرشری ہاسپٹلز میں اتنا ہونا چاہیے کہ بر وقت تشخیص ہو، بر وقت علاج ہو، تو مریض 2 یا 3 دن میں کیور ہو کے چلا جائے گا۔ ڈینگی کو ایسی شوگر یا بلڈ پریشر تو ہے نہیں کہ ساری عمر رہنی ہے، تو اس کا بہت اچھا مؤثر علاج ایسا ہے کہ 100% کیور ریٹ ہمیں دینا ہے۔